اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان 9 محرم الحرام کے حوالے سے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن. اس کا آپ بھی حصہ بن سکتے ہیں اور خصوصاً آج بات کرنا چاہیں گے کہ واقعات کربلا سے ہماری زندگیوں کے لیے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں. ہر دفعہ جب بھی ہم اس واقعے پہ غور کریں ہمیں ایک نئی ہی رخ اس کا نظر آتا ہے اور ہماری زندگی میں جو مختلف واقعات ہو رہے ہوتے ہیں اس کا اگر ہم اس سے سرا جوڑتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کبھی صبر و استقامت نظر آتا ہے, کبھی نماز کی اہمیت نظر آتی ہے, کبھی فلسفہ شہادت کی طرف ہم نظر ڈالتے ہیں. اور آج جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 6 سپٹمبر سے اتنا قریب یہ یعنی 9 محرم آئی ہے, تو آج تھوڑی ہمارے اپنے حوالے سے, ہماری اپنی سوسائٹی پاکستان کے حوالے سے بھی فلسفہ شہادت کو ایک دفعہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. دینی ہمارے علماء اس میں ہماری رہنمائی کریں گے. مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ہمارے پروگرام کو جوائن کر رہی ہیں ثروت آپا. السلام علیکم ثروت آپا, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی نور رحمانی صاحب. تھینک یو ویری مچ آپ کا بھی کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں. اور آخر میں لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ, علی چشتی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رمضان کی ٹرانسمیشن میں آپ کا ہمارا ساتھ رہا, بہت ہی خوبصورت نعتیں آپ ہمیں سناتے رہے. آج بھی آپ سے گزارش کریں گے کہ نعتیں اور درود السلام کا سلسلہ اور منقبت سے اس محفل کو سجائیے. لیکن اگر پروگرام کی شروعات اور گفتگو کی شروعات ثروت آپا آپ سے کروں کہ فلسفہ شہادت ابھی جیسے ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے کانٹیکس میں یہ ہماری سرزمین ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام پہ, اسلام کے نام پہ بننے والا یہ واحد ملک ہے دنیا کا. ہماری بھی ایک عظیم روایت رہی ہے, 65 کی جنگ دیکھیے, 71 کی جنگ دیکھیے, اور اس دفعہ بھی جس دفعہ مارکہ فروری میں ایک دفعہ پھر دشمن کے آمنے سامنے تھے. جو فلسفہ شہادت ہے اور خصوصاً کربلا کے واقعات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے, آپ ان چیزوں کو ہمارے آج سے کیسے جوڑتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں جب بھی فلسفہ شہادت پر یہ کربلا کے حوالے سے بات کرتی ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آمد پدید, زندہ حق از قوت شبیری است, باطل آخر داغ حسرت میری است, تا قیامت قطع استبداد کرد, موج خون او چمن ایجاد کرد, اور نقش اللہ بر صحرا نوشت, سطر عنوان نجات ما نوشت. یعنی خیر اور شر کا سلسلہ, حق اور باطل کا سلسلہ, نیکی اور بدی کا سلسلہ, اچھے اور برے کا سلسلہ, یہ ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک ہے اور آج سے لے کر قیامت تک جاری و ساری رہے گا. اللہ رب العزت نے یہ نیکی اور بدی, حق اور باطل کے راستوں کو اس لیے متعین فرمایا تاکہ انسان صاحب اختیار ہوتے ہوئے وہ نیکی کے راستے پہ چل سکے اور برائی سے, شر سے دور رہ سکے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء اور انہوں نے بھی مصائب برداشت کیے, آلام برداشت کیے اور قربانیوں پہ قربانیاں دیتے چلے گئے. اور جب خاتم النبیین و مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور نبوت آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بہت جلدی رنگ زمانہ بدلا, اور اتنی جلدی کہ ابھی تو صحابہ کرام کے بھی کچھ افراد موجود تھے, تابعین میں سے بھی کچھ افراد موجود تھے, اور ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مست کیا جانے لگا. 63 ایئرز کی مکمل محنت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور علل اعلان فسق و فجور ہو رہا ہے, علل اعلان بدکاری ہو رہی ہے, علل اعلان امام عالی مقام نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے, یا یوں کہہ لیجئے کہ حکم الہی کے عین تحت دین الہی کو بچانے کے لیے منیت کی منزل پر فائز تھے. امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا اور رخت سفر اختیار کیا. فلسفہ شہادت پر جب ہم بات کریں گے تو امام علی مقام نے مدینے سے چلتے ہوئے خود اعلان فرمایا کہ نہ میں جنگ کے واسطے جا رہا ہوں, نہ میں اقتدار, نہ اختیار, نہ سلطنت, کسی چیز کے واسطے یہ قیام نہیں ہے, بلکہ صرف اور صرف امر بالمعروف کے لیے, نہیں عن المنکر کے لیے. یعنی حق کا راستہ ہی وہ راستہ ہے کہ جس کو قائم رکھنے کے لیے امام علی مقام آئے ہیں کربلا کے میدان میں, اور انہوں نے سر بھی کٹا دیا, گھر بھی لٹا دیا, مگر دین الہی کو بچا لیا. آج کے اس دور میں اگر کوئی بھی ہم پر بالادستی کرتا ہے یا کسی پر بھی بالادستی کرتا ہے تو بحیثیت قوم ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اسوہ شبیری کو عام کرتے ہوئے, درس کربلا کو عام کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلیں, میدان عمل میں آئیں اور حق کے واسطے آواز کو بلند کریں. اس لیے کہ ہم مسلسل یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام علی مقام نے جب کربلا میں قیام کیا تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بالادستی نہیں کی ہے,
امام علیہ السلام نے پہلے 2 محرم کو پہنچ کر وارد کربلا ہوئے اور کربلا کی سرزمین کو خرید لیا. اب جو بھی بعد میں آیا ہے بالادستی اس کی ہے. 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا, 7 محرم تک اور یزید کے لشکر کے سپاہی آئے اور دستے آئے اور جنگی فوجیں آئیں. 1 رات کی عبادت کے طور پر 1 رات کی مہلت مانگی اور 10 محرم کو میدان کارزار گرم ہو گیا, اور اس میں بھی امام علی مقام نے قربانیوں کا راستہ قبول کیا, شہادت عظمیٰ کا راستہ قبول کیا. امام علی مقام نے اپنے دلیر بھائی حضرت عباس علمدار کو جب میدان جنگ میں بھیجا تو کہا کہ بھائی جنگ نہ کرنا, صرف سکینہ کے لیے پانی لے کر آنا. امام علی مقام نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہمیشہ ظالم وہ ہوا کرتا ہے جو دوسرے کے گھر میں آ کر, دوسرے کے گھر میں داخل ہو کر, دوسرے کی زمین پر آ کر اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے. امام علی مقام کے خیموں میں پانی بند ہوا تھا, امام علیہ السلام کے لیے پانی کے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا تھا, امام علی مقام کے بچوں کے اوپر زندگی کے دروازوں کو بند کیا. قطع کلامی کی معافی چاہوں گی, لیکن یہ جملہ آپ کا بہت اہم ہے. جس طرح آپ نے کہا نا کہ ظالم وہ ہوا کرتا ہے جو کسی اور کے گھر میں جا کر اس پہ قابض ہونے کی کوشش کرے اور اس کے طریقوں کو, اس کی آزادی کو سلب کرے, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو دین الہی پہ چلنا چاہتے ہوں. نور بھائی, یہی صورتحال اس وقت ہم کشمیر میں دیکھتے ہیں, اور یہی یعنی جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں بھی دہشت گردی, انتہا پسندی بڑھی تھی, تب ہم نے بھی یہ دیکھا کہ لوگوں نے دین کا راستہ چھوڑ کر سختی کا راستہ آزما لیا تھا, اور اس میں وہ اتنے نکل گئے تھے کہ اپنے لوگوں کو ہی, اپنی کمیونٹی کو ہی نقصان پہنچانے لگے تھے. تو کیا ہر دور میں ہمیں حضرت حسین رضی تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہیں ان کو ایک دفعہ پھر دہرانے کی ضرورت ہے؟ ہم کیوں ان سے دور ہو جاتے ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے, اور درود و سلام اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اور اللہ کی رحمتیں, برکتیں, عظمتیں, رفعتیں نازل ہوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر, اور آپ کے اصحاب پر, اور آپ سے محبت کرنے والوں پر, آپ کے طریقے پہ چلنے والوں پر, آپ کی اتباع کرنے والوں پر, آپ کے طریقے کو اپنانے والوں پر. بہن کا بڑا اچھا سوال ہے کہ ہر زمانے کے اندر امام حسین کی ضرورت تھی, ہے اور رہے گی. کچھ لوگ آفاقی ہوتے ہیں, اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جو ایک استعارہ ہیں, جو استقامت کا ایک سورج ہے, کہ جو جب بھی استقامت میں گھبرائے گا تو وہ سورج امام حسین سے روشنی لے کر اپنے دل کو ٹھنڈا کر لے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ امام مظلوم نکلے کس طرح ہیں. امام حسین نکلے ہیں مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے. جب عراق کے لوگ ظلم کا شکار ہو رہے ہیں, ملت اسلامیہ کے اندر پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں, تو امام حسین نے خروج کیا ہے. اور یہ ایک مومن کے لیے قرآن کا حکم ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. قرآن کہتا ہے کہ تمہیں امر بالمعروف کی تلقین کرنی ہے, تمہیں نکلنا ہے اور لوگوں کو برائی سے روکنا ہے. جس طرح پاکستان اور بالخصوص ہماری پاکستانی فورسز اس وقت امام حسین کے کیمپ کی کردار ادا کر رہی ہیں, بلکہ میں کہہ سکتا ہوں یہ حسینی فوج ہے. جب بھی دنیا کے اندر ظلم و بربریت کا معاملہ ہوتا ہے تو اقوام متحدہ بھی جس سے بھروسہ کرتی ہے وہ پاکستانی فوج ہے, الحمدللہ. اور پاکستان, امام حسین نکلے کہاں سے؟ امام حسین نکلے ہیں مدینہ طیبہ سے, اور پاکستان کا عربی میں معنی بنتا ہے طیبہ مدینہ. وہ مدینہ طیبہ تھا, وہ مدینہ طیبہ تھا, اور یہ طیبہ مدینہ ہے. وہ سرکار کا شہر تھا, اور یہ سرکار کے چاہنے والوں کا شہر ہے. اور کشمیر میں جس طرح ظلم ہو رہا ہے, ہم پاکستانی کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اس پوری کائنات کے اندر قرآن کے مطابق 2 کیمپ ہیں, ایک اللہ کا لشکر ہے اور ایک شیطان کا لشکر ہے. اللہ کے لشکر میں کبھی آدم آتے ہیں, کبھی موسیٰ آتے ہیں, کبھی عیسیٰ آتے ہیں, کبھی محمد الرسول اللہ آتے ہیں, کبھی ابوبکر صدیق آتے ہیں, عمر فاروق آتے ہیں, عثمان غنی آتے ہیں, سیدنا علی حیدر کرار آتے ہیں, اور پھر امام حسین آتے ہیں. اسی طرح ابلیس ہے, شداد ہے, نمرود ہے, اور یزید ہے. اب یزیدی قوت ایک طرف ہے, حسینی قوت ایک طرف ہے. حسین اب دراصل اسکول آف تھاٹ ہے,
ایک نظریہ ہے جو جب بھی کھڑا ہوگا ظلم کے خلاف وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کیمپ سے نکل کر اعلان کرے گا کہ میں حسینی ہوں اور میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوں. اور یاد رکھیے گا وہ لوگ جو پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں, جہاں جہاں مسلمان اس وقت ظلم کا شکار ہیں اور وہ پاکستانی فوج کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, پاکستان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, دراصل وہ اسلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اسلام پہ ان کا فوکس ہوتا ہے. ہاں یاد رکھیے گا کہ آپ اب کئی جہتیں ہیں اس کی کہ آپ اپنے ہاتھ سے روکیں, ہاتھ سے نہیں روکتے تو کہہ نہیں سکتے تو پھر دل میں رکھیں. ہم الحمدللہ باہر نکل کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں پاکستان, جہاں جہاں دنیا بھر میں مظلوم ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانا ہے, ہمیں کردار حسین کو اپنانا ہے, ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے, ہمیں شکر کا مظاہرہ کرنا ہے, ہمیں رحمدلی سے ملنا ہے, ہمیں نوازنا ہے. کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 2 محرم الحرام کو جب امام حسین کرب و بلا کے اندر پہنچتے ہیں اور ہر ان کا لشکر روکتا ہے اور امام حسین کے لشکر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو امام حسین اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ پانی پلاؤ. کہتے ہیں مولا یہ تو آپ کے دشمن ہیں, یہ پیاسے ہیں. میرے امام حسین سبق دیتے ہیں جنگی اصولوں کے بارے میں, اصولوں کے بارے میں امام حسین ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو مظلوموں کا ساتھ, ہمیں تمہیں انسانیت کا ساتھ دینا ہے اور پانی پلاؤ. اور جو ان کے گھوڑے آئے نا, ان کے جو پیر ہیں کھر, اس پہ بھی پانی ڈال دو کیونکہ یہ تیز دوڑتے ہوئے آئے ہیں, یہ بھی تکلیف میں. یہ امام حسین ہمیں سمجھا رہے ہیں. اگر آج ہم اس پاکستان پہ نظر ڈالیں تو آج ہم کردار حسین سے نکلتے جا رہے ہیں معذرت کے ساتھ. ہم میں صبر نہیں ہے, ہم میں شکر نہیں ہے, رحم دلی نہیں ہے, نوازنے والا معاملہ نہیں ہے, عطا کرنے والا معاملہ نہیں ہے, معاف کرنے والا معاملہ نہیں ہے. امام حسین تو حر کو اس میدان کربلا میں کارساز کے اندر بھی معاف فرما دیتے ہیں. وہ حر جس نے امام کا لشکر روکا تھا, وہی حر جب آتا ہے تو امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ والکاظمین الغیظ والعافی الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. نور بھائی گفتگو کو اسی طرح آگے بڑھائیں گے. بہت سارے معاملات ہیں جس میں ہمیں دینی رہنمائی بھی چاہیے اور اسباق کا خصوصاً ذکر کریں گے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ خود زندگی کی کس دور سے, کس موڑ سے گزر رہے ہوتے ہیں, جب بھی آپ واقعہ کربلا پہ نظر ڈالتے ہیں آپ کو ایک نیا ہی سبق ملتا ہے, ایک نئی ہی جہد اس کی سمجھ میں آتی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ نے زندگی میں کبھی چیلنجز, کبھی اپنے پلانز کو فیل ہوتا ہوا, کبھی مصیبتوں کو نہ جھیلا ہو. لیکن جب ہم مصیبتوں سے بالکل ٹوٹ جاتے ہیں, جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے صبر کا امتحان ہے اور شاید ہمارے لیے آگے بڑھتے رہنا اور یقین رکھنا اور توکل رکھنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے, تو اکثر ہمیں ہمارے بڑے, ہمارے بزرگ یہی صلاح دیتے ہیں کہ واقعہ کربلا پہ نظر ڈالیے, آل محمد کے گھرانے پہ نظر ڈالیے اور یہ دیکھیے کہ کس صبر و استقامت سے انہوں نے مشکلات کو جھیلا تھا. آج انہی دینی معاملات کو, ہماری دینی روایتوں کو, اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, ان کو سمجھنے کی بہتر کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں, واقعہ کربلا کے حوالے سے ایک ڈاکیومنٹری ہمارے پاس موجود ہے جو کرونالوجیکلی جو ایونٹس تھے ان کو آپ کے سامنے رکھتی ہے. آئیے ایک نظر اس پہ ڈالتے ہیں. طرف جب بھی دیکھتے ہیں تو دیکھنے والے ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک دل میں چاہت جاگتی ہے, امنگ جاگتی ہے کہ آپ بھی ان مقامات کی زیارت کر کے آئیں. اور جب آپ واقعی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں تو یہ مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں. یہ تپتی ہوئی زمین اور وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سوچنا, وہاں پہ خواتین کو سوچنا, کتنی کرب, کتنی اذیت سے گزرنا صرف اس لیے کہ دین الہی میں کوئی ملاوٹ نہ ہو, لوگ اس کو سمجھ کے اسی طرح آگے بڑھیں اور اس کو ایک طرح سے سنبھالا ہے, دوبارہ زندہ کیا ہے. تبھی کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو علی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ درود و سلام اور ایک خوبصورت سی نعت اگر ہمارے دیکھنے والوں کے لیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اسی مضمون کی مناسبت سے منقبت امام علی مقام پیش کروں گا. میرا بادشاہ حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے, میرا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. امن کا رہنما بھی
امن کا رہنما بھی وہ شاہ کا ہے شاہ بھی، ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ دعاؤں میں نواؤں میں انہیں وسیلہ جو بنائے گا، دعاؤں میں نواؤں میں انہیں وسیلہ جو بنائے گا، نہ راستے میں موڑ ہے نہ راستے میں موڑ ہے، نہ واسطے میں موڑ ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے میرا حسین ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ حسین وہ شہید ہے شہیدوں کو بھی جل پہ ناز ہے، حسین وہ شہید ہے شہیدوں کو بھی جل پہ ناز ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے میرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ شہید کربلا کا نام جس کو ناگوار ہے، وہ بد نسب ہے بد نسل، اسی پہ بے شمار ہے۔ ارے او منکر ازل، ارے او منکر ازل، تم ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے، پتا چلے گا کیا حسین ہے۔ ارے او منکر ازل، ارے او منکر ازل، تم رضا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب علی بھائی۔ ثروت آپا، ان باتوں میں اور خوبصورت کلام میں ہم محو ہو جاتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جنگ کی ہیجان کی سی کیفیت ہے، اور بہت ساری جو افواج ہیں دنیا کی، اس میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ لشکر واپس آتے ہیں تو اتنے زیادہ ٹراما میں ہوتے ہیں کہ ان سے زندگی کے روزمرہ کے کام نہیں ہو پاتے، وہ جو کچھ دیکھ چکے ہوتے ہیں، جتنا آگ، جتنا گولہ باری۔ تو آل محمد پہ اتنی بڑی ذمہ داری کہ ایک تو سب سے پہلے دین حق کے لیے کربلا پہنچے، اور اس کے بعد جس طرح آپ نے کہا کہ سب کچھ لٹانے کے بعد بھی یہی میسج لے کے، یہی دوبارہ سے اپنے نانا کے دین کا پرچار کرتے ہوئے آگے بڑھنا، یہ کتنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ کتنی بڑی اسٹرینتھ ہے مسلمانوں کے لیے۔ جو ہمارے ہاں ایک فلسفہ شہادت ہے، وہ ٹراما میں جانے ہی نہیں دیتا ہمارے مجاہدین کو، ہمارے سپاہیوں کو۔ بے شک میں گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے، کیونکہ علی بھائی نے بہت اچھا کلام پڑھا، اور امجد صابری بھائی مجھے یاد آ گئے، اور وہ بڑے دل کے ساتھ، بڑے دل کی لگن کے ساتھ اس کلام کو پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جب بھی کوئی بھی پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ امجد صابری بھائی ضرور یاد آئیں گے۔ آپ نے کہا کہ یہ جو جذبہ شہادت ہے یہ دلوں کو زندہ رکھتا ہے،
انسان جب الہی مقصد کے واسطے زندہ ہو، پروردگار عالم کی رضا اس کے نزدیک سب سے عزیز ہو، تو پھر اس کے لیے مشکلات کوئی مشکلات نہیں رہتی. یہی وجہ ہے کہ جب ہم کربلا کے مقتل میں دیکھتے ہیں تو 13 برس کا قاسم ہے. 13 برس کی عمر کے بچے کو اپنا بچپنا، اپنی آتی ہوئی نوجوانی کتنی عزیز ہوا کرتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چچا جان میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں. یعنی اس سے زیادہ خوبصورت اور لطیف اور نازک ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی. یا اسی طریقے سے 18 برس کے حضرت علی اکبر ہیں، 18 برس کی عمر، اور جو ہم شبیہ پیمبر ہو، جس کا جمال اور جلال ایسا ہو، اس کو اپنی زندگی سے کتنا پیار ہوگا. مگر کہتے ہیں بابا جان کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے. تو جو امام علی مقام کا کیمپ تھا، جو امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی تھے، وہ تمام کے تمام، اور صرف میں سپاہیوں کی بات کیوں کروں، ہم مقدرات عصمت و طہارت کی بھی بات کریں گے، ہم اس گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات کریں گے، یہاں تک کہ 6 مہینے کا علی اصغر ہے جو کہ گہوارے میں ہے، لیکن اس کے باوجود مقصد حسینی میں سب ایک نظر آتے ہیں. اگر ایک حبیب ابن مظاہر جیسا سن و سال کا ضعیف شخص ہے تو دوسری جانب اون و محمد جیسے کم سن ہیں، دوسری جانب حضرت مسلم کے فرزند ہیں. اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ زہیر بن قین ابھی راستے میں ملاقات ہوئی ہے، لیکن جب امام علی مقام کے ساتھ اس قافلے میں شامل ہو گئے، حسینی فکر میں شامل ہو گئے، تو اب کوئی فرق نہیں پڑتا. وہابی کلبی ہیں، شادی کر کے واپس لوٹ رہے ہیں، دلہن ساتھ میں ہمراہ ہے، لیکن جب امام علی مقام کی مظلومیت دیکھی تو اب انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا زندگی ہے یا موت ہے. ان کو پتا ہے کہ آگے شہادت انتظار کری اور شہادت بھی حیات جاویدانی ہے. حبیب وہابی کلبی جون حبشی ایک بڑا نام ہے، جون حبشی غلام ہے، مگر اور امام علی مقام کو اپنے اس غلام سے بڑی محبت تھی، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے. اس کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مل گئے، اور اس کے بعد یہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے. بوڑھے غلام تھے جون. امام حسین علیہ السلام ان کو اجازت نہیں دے رہے جنگ کی، تو اب جون نے ایک نفسیاتی طریقہ آزمایا، نفسیاتی حربہ آزمایا. کہا کہ مولا آپ اس لیے مجھے اجازت نہیں دے رہے کہ آپ فرزند رسول ہیں، آپ فرزند زہرا ہیں، اور آپ نہیں چاہتے کہ میرا بدبودار خون، میرا کالا خون آپ کے پاک و پاکیزہ خون میں شامل ہو جائے. بس یہ ایک ایسا جملہ تھا کہ امام علی مقام نے آگے بڑھ کر جون حبشی کو سینے سے لگا لیا، اور جون حبشی کو اجازت بھی دے دی کارزار میں جانے کی. اور جیسے ہی جون حبشی گھوڑے سے گرے ہیں تو سب سے پہلے امام علی مقام پہنچے ہیں اور جون کو اٹھا کر ان کے لاشے کو لے کر خیمے میں آئے. حر سے بڑا کوئی گناہگار کوئی ہو سکتا ہے، حر سے بڑا کوئی خطا کار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر حر نے راستہ نہ روکا ہوتا تو امام علی مقام شاید مقتل کربلا میں نہ آتے. لیکن وہ حر، جس وقت حر کا بیٹا گھوڑے سے گرا ہے اور وہ اپنے بابا کو آواز دیتا ہے، تو حر سے پہلے امام حسین علیہ السلام خود پہنچے. اور جب حر پہنچے جوان بیٹے کی سرانے تو کہا کہ مولا آپ مجھ سے پہلے موجود. کہا کہ حر، بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں دیکھ سکتا، میں پہلے پہنچا ہوں. تو یہ ایک مقصد کی جانب اشارہ کر رہا ہے، یہ ایک الہی مقصد ہے. سب کو دلوں میں یقین ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ جائے فانی، اور اس کے بعد جب یہاں سے وہاں قدم رکھیں گے تو حوض کوثر پر حسین کے نام رسول خدا بھی انتظار کر رہے ہوں گے، حوض کوثر پر حسین کے بابا علی مرتضیٰ بھی انتظار کر رہے ہوں گے. اور اس کے بعد وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہمیں مردہ نہ کہنا، یہ شہیدوں کو مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہے اور اللہ کی بارگاہ سے اپنا رزق سبحان اللہ. یہی استقامت، یہی بہادری کے وہ اسباق ہیں جن کے بارے میں ہم مزید بھی گفتگو کریں گے. ابھی لیتے ایک چھوٹا سا بریک، ویل بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان فلسفہ شہادت پہ اور سیرت حسین پہ بات ہو رہی ہے. یہاں پہ نور بھائی ایک بات میرے ذہن سے گزرتی ہے، جس طرح ہم آج کے موجودہ حالات سے اس کو جوڑتے ہیں. میں نے کئی یوم شہداء کے حوالے سے پروگرام کیے، یوم دفاع کے حوالے سے پروگرام کیے. اکثر خواتین کو ہم صنف نازک کہتے ہیں، لیکن جس طرح ہم نے بیبیوں کا کردار دیکھا واقعہ کربلا کے بعد، اور جس طرح حضرت بی بی زینب کا خطبہ تھا اور جس طرح کے اس میں پیغامات تھے، اس کی ایک شبیہ مجھے نظر آتی ہے جب میں یوم شہداء کے لیے پروگرامز میں جاتی ہوں. جوان بیٹوں کی مائیں جن کے بیٹے شہید ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ جب ان سے سوال کریں اور ان سے پوچھیں اور ان سے کہیں کہ جب آپ کو یہ اطلاع ملی تو کیسے، ان کی گفتگو شروع ہی الحمدللہ سے ہوتی ہے. ایک ایسی چیز ہے جو کبھی سمجھ میں نہیں آنے والی، اور میرے خیال میں جو لوگ ہمارے دین سے جن کا تعلق نہیں ہے وہ اس پہ بڑا ایک طرح سے حیرت کا اظہار کرتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں پوری کائنات کے اندر سب سے مقدس ترین جو گھرانہ ہے
وہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کا ہے، بے شک، اور سب سے مبارک جو شہزادے ہیں وہ سیدنا امام حسن اور امام حسین ہیں، اور امام حسین کے جو شہزادے ہیں جناب علی اکبر، وہ ہم شکل مصطفیٰ ہیں۔ میں تصور میں کبھی جاتا ہوں، یہ میری اپنی رائے ہے کہ جب میدان حشر سجے گا، ہو سکتا تھا کوئی پوچھتا کہ علی آپ تو شجاع ہیں، آپ تو حیدر کرار ہیں، خیبر آپ، فاتح خیبر آپ ہیں، فاتح بدر آپ ہیں، ہم نے تو اپنا 18 سال کا بیٹا دیا ہے۔ تو مجھے تصور میں کہتا ہوں علی اس وقت کہیں گے تو میں نے بھی تو ہم شکل مصطفیٰ اللہ کے دین پہ قربان کیا ہے، سبحان اللہ، میں نے بھی تو اون و محمد کو قربان کیا ہے، میں نے بھی دیکھو قاسم کو کیا ہے، میں نے بھی تو قبر بنی ہاشم حضرت عباس جیسا خوبصورت ایک انتہائی انٹلیکچوئل میں نے بھی تو رب کی بارگاہ میں قربان کیا ہے، میں نے بھی تو اپنا حسین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کیا ہے۔ کوئی امام حسین کے پاس جائے گا تو امام حسین کہیں گے دیکھو نا کہ میں نے تو اپنے سارے مہکتے ہوئے جتنے پھول تھے سب کھلا دیے، بلکہ ایک تو ننھی سی کلی تھی علی اصغر، وہ بھی اللہ کے دین پہ لٹا دیا۔ یہ ایک جذبہ ہے کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک سمجھا دیا۔ جب بھی مائیں تڑپیں گی تو پھر ماؤں کو آواز آئے گی کربلا سے کہ دیکھو ہم تو علی اکبر جیسا شہزادہ بھی دین پہ قربان کر دیں گے، اور اگر تمہارا 18 سال کا لڑکا ہے تو پریشان نہ ہونا، وہ علی اکبر کی صف میں تمہیں ملے گا میدان محشر میں۔ اگر 30 سال سے زیادہ ہے تو پریشان نہ ہونا، وہ عباس علمدار کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اگر 50 سال سے زیادہ ہے تو وہ امام حسین کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کتنا دلوں کو قرار یہ ہے دیتا ہوگا حیدری خون، یہ ہے حیدری گھرانہ، یہ ہے حیدری انداز، یہ ہے حیدری جذبہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ دیکھیں بیسیکلی امام حسین کون ہے؟ حضرت عباس اور امام حسین میں فرق سمجھنا چاہیے۔ جب مولا کائنات سے کوئی پوچھتا تھا عباس کے بارے میں، وہ کہتے تھے عباس میرا بیٹا ہے اور حسین محمد رسول اللہ کا نواسا ہے، یہ ان کا بیٹا ہے، اور نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ تو امام حسین کے بھی پھول میں جو ہے وہ ہمیں کربلا کے اندر نظر آتے ہیں، اور سیدنا علی حیدر کرار کے شہزادے، اور کئی شہزادے جو ہیں حضرت عباس، حضرت علی کے کئی شہزادے میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں، حضرت علی کا پورا خاندان اس میں شہید ہوا ہے۔ تو یہ سبق ہے، لیسن ہے کہ جب بھی تمہیں قربان کرنا ہو تو یاد رکھنا، قرآن خود کہتا وَلَا تَقُولُ مَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ پھر آگے فرماتا اللہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص اموال، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے، نقصان کے ذریعے، مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، اور بشارت ہے ان کے لیے۔ پھر جو اگلی آیات ہے نا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، ہمارے والوں کی نشانی ہے، انداز کیا ہے قرآن کا، میرے والوں کی نشانی ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اب اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اولئک علیہم صلوات من رب الرحمہ، ان پر میری رحمتوں کی بارش ہوتی رہے گی، ہر زمانے کے اندر ان کا تذکرہ رہے گا، ہر زمانے کے اندر یا حسین مثالیں دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ طاقت کے نشے میں، پاور کے نشے میں اتنا چور ہو جانا کہ ہم جہاں آج اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اتنی ایک محبت اور انسیت محسوس کرتے ہیں آل نبی کے گھرانے سے، دوسری طرف جن کے سامنے وہ کھڑے ہیں اور آنکھوں کے سامنے ایسا پردہ، ایسا نشہ طاقت کا کہ ان کو کچھ دکھائی نہ دے، کچھ سمجھ نہ آئے۔ سرورت آپا جب آپ اس پہلو کی طرف دیکھتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ امام علی مقام نے مقتل کربلا میں بار بار اپنا تعارف کرایا، 28 رجب کو مدینے سے چلتے ہوئے قیام حسین کا بھی تعارف کرایا، 8 ذی الحجہ کو حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا، تب بھی امام علی مقام نے اپنا تعارف بھی کرایا، اپنے مقصد کو بھی واضح کیا، اور عازم عراق ہوتے ہوئے راستے میں جہاں جہاں پر بھی امام علی مقام خطبات دیتے گئے، اور یہاں تک کہ 9 خطبے یوم عاشور ارشاد فرمائے ہیں، جس میں بار بار ارشاد فرمایا کہ میں فرزند رسول الثقلین ہوں، میں نور نظر علی و بطول ہوں، میرے قیام کا مقصد یہ ہے۔ کیا وجہ تھی؟ کسی نے جب امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا کہ اتنی مرتبہ امام حسین نے تعارف کرایا، زہیر بن قین ساتھ آ گئے، لشکر یزید کی تمام آسائشات کو چھوڑ کر ساتھ آ گیا، لیکن ان کے اوپر جو علی اصغر کی پیاس دیکھ کر منہ پھیر پھیر کر رو رہے تھے، ان کے دلوں پر کسی نے کوئی فرق نہیں ڈالا کہ وہ امام حسین کی لاشے پر گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرما رہے اس لیے کہ ان کے شکم میں رزق حرام تھا، جس کے پیٹ میں رزق حرام ہو کبھی اس کے اوپر واعظ و نصیحت کوئی اثر نہیں کرتی۔
کبھی بھی اس کے اوپر کوئی درس کوئی تدریس کچھ اثر نہیں کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام رسالت پہنچایا کچھ لوگ مسلمان ہوئے کچھ لوگ نہیں ہوئے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تزکیہ نفس کیا کچھ لوگ صاحبان ایمان میں شمار ہوئے کچھ لوگ نہیں ہوئے. اسی طرح سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ایک جانب اپنے رفقا سے شب عاشور چراغ خیمہ گل کر دیا, بجھایا ایک دیا شہنے 72 ہو گئے روشن, اندھیرا خود پریشاں ہے بجھا کیا تھا جلا کیا ہے. سبحان اللہ. ایک جانب وہ تھے جو کہتے ہیں کہ حسین ہمیں 1000 مرتبہ زندگی ملے گی تو آپ پر سے جان کو قربان کر دیں گے. اس میں نہ رنگ کی کوئی نہ رنگ کی نہ نسل کی نہ مذہب کی نہ قومیت کی نہ ملت کی نہ بچہ نہ سن و سال کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے. وہ حسینی جذبے میں فکر حسینیت میں ہمیں یکتا نظر آتے ہیں. اور دوسری جانب بقول آپ کے کہ ان کو بار بار بتایا جاتا رہا لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا, تو در حقیقت ان کے پیٹ میں رزق حرام تھا, رزق حلال نہیں تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جب یزید کے دربار میں یہ لٹا ہوا قافلہ آیا تو ایک مرتبہ یزید نے طاقت کے نشے میں غرور میں چور ہو کر کہا جناب زینب کبریٰ سے کچھ تم نے دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا. اور جناب زینب کبریٰ ایک ایسی گوشہ نشین خاتون کہ مولا کائنات کا گھر جو کوفے میں تھا اس کے برابر میں ایک یہودی کا گھر تھا, وہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہی نہ ہوا کبھی اتنے برس میں یہاں پہ رہا کہ علی کے گھر میں بیٹیاں بھی موجود ہیں. ایسی پردہ نشین ایسی گوشہ نشین خاتون یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر جب وہ کہتا ہے کہ تم نے دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا اللہ نے, جناب زینب فرماتی ہے کہ میں نے کربلا میں سوائے حسن و جمال کے کچھ اور نہیں دیکھا. مرضی رب ہے, کٹتے ہو گلے کٹ جائے, گھر لٹتا ہو لٹ جائے, شام غریبہ کے اندھیرے میں خیمے میں آگ لگ جائے, سروں سے چادریں چھن جائیں, لیکن یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے, جمال الہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی موقع پہ ایک دفعہ پھر علی بھائی آپ سے گزارش کرنا چاہیں گے ایک منقبت کی, اور اس کے بعد ایک بریک کی طرف بڑھیں گے. تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریتے پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریتے پر. عشق میں کیا لٹائیے, عشق میں کیا بچائیے, آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریتے پر. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریتے پر. آل رسول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریتے پر. قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریتے پر. آل نبی کا کام تھا, آل نبی ہی کر گئے, کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریتے پر. کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب
شتاب ریتے پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریتے پر پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسین و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہم ایک بریک کی طرف. واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام 9 محرم الحرام کے حوالے سے, اور ابھی تک کی گفتگو میں ہم نے مختلف اسباق کے بارے میں ذکر کیا, فلسفہ شہادت کا ذکر کیا, لیکن اب بالخصوص 9 محرم الحرام کے حوالے سے سرورت آپا آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج مختلف محافل ہوں گی, مختلف مجالس منعقد کی جا رہی ہیں ملک بھر میں. سب سے زیادہ بہترین نفلی عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگ آج نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں, کل بھی روزے کا اہتمام کریں گے. آپ اگر کچھ لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیں کہ کیا بہترین طریقہ ہے آج کے دن کو عبادت کرنے کا, تو کیا ہوگا؟ دیکھیے, جب عبادت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ کہ امام علی مقام نے کربلا کے مقتل میں 1 رات کی مہلت عبادت کے طور پر مانگی تھی. یعنی عبادت وہ سب سے بہترین چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ سے نزدیک کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ لشکر یزید کی مقاتل کی یہ گواہی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے بھن بھنانے کی, مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز ہوتی ہے, ایسے تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی تھی, ایسے ذکر و فکر کی آواز آ رہی تھی. تو شب عاشور کے حوالے سے بھی بہت سارے اعمال ہیں جنہیں ہم انجام دیا کرتے ہیں. روزے عاشور کے حوالے سے بھی بہت سارے اعمال ہیں, جس میں سب سے بہترین عمل زیارت عاشورہ ہے, جس کو ہم انجام دیا کرتے ہیں, جس میں 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں, 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں, امام حسین علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہوئے رضاً بقضائہ تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ امام حسین علیہ السلام کا وہ عمل تھا کہ جو جس وقت حضرت علی اصغر کی ننھی سی لاش کو لے کر آپ آگے بڑھ رہے تھے تو ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ رباب کے دل میں خیال آئے گا کہ مولا سب کے لاشیں خیمے میں لائے, سب کے وہب کلبی کا بھی لاشا آیا, جون حبشی کا بھی آیا, لیکن میرے 6 مہینے والے نے کیا قصور کیا تھا کہ جو اس کی لاش خیمے میں نہ آئی. یہ سوچ کر امام خیمے کی جانب آگے بڑھے. پھر خیال آیا کہ رباب ماں کا دل ہے, کیسے 6 مہینے والے کی لاش کو دیکھ سکے گی. یعنی 7 مرتبہ امام آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے, اور آخر میں پشت خیمہ پر اپنی تلوار سے ایک ننھی سی قبر کھود کر علی اصغر کی قبر بنا دی. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. تو کربلا کا یوم عاشورہ امام حسین علیہ السلام کا سجدہ آخر, عصر عاشور جو امام حسین علیہ السلام نے آخری سجدہ کیا تھا, اس کا فلسفہ یہی ہے کہ انسان, میں یہ کہتی ہوں کہ جو نماز کو اول وقت میں ادا نہیں کرتا یا جو نماز کی پابندی نہیں کرتا, وہ اپنے آپ کو حسینی نہ کہے, وہ اپنے آپ کو عزادار نہ کہے, وہ اپنے آپ کو کسی صورت سے مقصد حسینی سے قریب نہ جانے. اس لیے کہ امام علی مقام نے مقتل کربلا میں ظہر کی نماز بھی برستے ہوئے تیروں کے درمیان میں پڑھی ہے, اور عصر کی نماز
نماز وہ تھی کہ جب امام علی مقام زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا، کہ امام علیہ السلام سجدے عصر میں تھے، سجدے شکرانہ تھا، اور شمر سینے پر سوار تھا، اور گلو حسین پر خنجر چل رہا تھا، اور امام علی مقام کا سر تن سے جدا ہو رہا تھا، لیکن ایک ماں ایسی تھی. میں آج آخری جملہ، آخری بات اس ماں کے حوالے سے کرنا چاہتی ہوں کہ جو ماں حسین ابن علی کی ماں تھی، اور جس ماں کی آواز آ رہی تھی کہ شمر خنجر نہ چلانا، میرا حسین 3 دن کا پیاسا ہے، شمر خنجر نہ چلانا، میرا بچہ صبح سے لاشوں پر لاشیں اٹھاتا رہا ہے. امام نے آخری عصر کا سجدہ کر کے نماز کی اہمیت کو اور عبادت کی افضلیت کو واضح فرما دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کوئی بھی مشکل گھڑی ہو، اگر آپ کو بالکل ہی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی امید کی کرن نہیں رہتی، اور اکثر لوگ اس کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں یہ سوچ کر کہ میں اتنے غم سے نڈھال ہوں کہ شاید میں نماز ادا نہیں کر سکتا، تو ایک دفعہ پھر واقعہ کربلا ہمیں اس کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے. ثروت آپا، بالکل آخری سوال، کیونکہ چند ہی لمحات میرے پاس پروگرام کے ہیں. جس طرح کہ آپ نے کہا کہ عبادتوں کا خصوصی طور پہ اہتمام کریں اور اپنے اندر صبر و استقامت، کیونکہ ایک تو ہوتی ہے آپ کی اپنی نیت کہ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، پھر اللہ کی رضا. ہم بار بار اسی پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے آگے اپنا سر خم کر دینا اور اس کو مان لینا، تسلیم کر دینا. یہ آج کے زمانے میں ہمارے لیے اتنا مشکل کیوں ہے؟ آج کے زمانے میں عصر حاضر، کیونکہ بڑے مختصر طور پر اس کو سمیٹنا ہے، بس میں 2 مصرے پڑھنا چاہتی ہوں کہ موت کے سیلاب میں ہر خوش کو تر بہہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا. یہ خیر اور شر کے سلسلے تو ہمیشہ ہیں، یہ نیکی اور بدی کے سلسلے سن 61 ہجری میں بھی تھے، سن 60 ہجری میں بھی تھے، اور آج 2019 میں بھی ہیں. یہ خیر اور شر، نیکی اور بدی کے تمام سلسلے موجود ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر روح حسینی ہے، اگر ہماری کل میں کسی ٹی وی چینل پہ انٹرویو دے رہی تھی تو وہاں پر انہوں نے پوچھا کہ جب ہم امام حسین کی شخصیت کو ہم کیسے لیں، بین المذاہب لیں یا بین المسالک لیں. میں نے کہا دیکھیں، سن 61 ہجری روز عاشورہ مقتل کربلا نے یہ واضح کر دیا کہ حسین ابن علی کی شخصیت نہ بین المذاہب ہے نہ بین المسالک ہے. آج دنیا میں صرف 2 خیمے ہیں، 2 آپشنز ہیں، 2 فکریں ہیں، یا انسان حسینی بن سکتا ہے یا انسان یزیدی بن سکتا ہے. حسین نے کربلا میں تمام مکاتب فکر، تمام مسالک فکر، سب کا خاتمہ کر دیا. وہاں پر زہیر بن قین حسینی خیمے میں موجود ہے، وہاں پر وہاب کلبی حسینی خیمے میں موجود ہے، وہاں پر جون حبشی حسینی خیمے میں موجود ہے، وہاں پر حر جری حسین کے خیمے میں موجود ہے. حسین نے ثابت کر دیا کہ جو اللہ کے راستے پر ہے وہ حسینی ہے، اور جو حسینی ہے وہ زندہ و جاوید ہے. اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں، ہم ایک بریک کی طرف واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام 9 محرم الحرام کے حوالے سے. ثروت آپا، آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہر طرف کھچے ہوئے ہیں، آج تلواروں سے بیٹل کی بات نہیں ہے، آج اپنے نفس سے لڑنا سب سے زیادہ مشکل ہے. تو ایک شخص اگر پہلا قدم آج اٹھانے کی بات کرتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں نے حسینی راستے پہ چلنا ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اگر تم معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو اس کی ابتدا تہذیب نفس سے کرو. اگر ایک انسان صرف اپنے آپ کو سدھار لے، اگر انسان اپنے اعمال کو، اپنے افکار کو، اپنے خیالات کو سدھار لے، تو اس دیے سے دیا جلتا ہے، شمع سے شمع جلتی ہے. وہ انسان اپنے ارد گرد کے لوگوں کو متاثر کرے گا، ایک گھرانہ دوسرے گھرانے کو متاثر کرے گا. اس طریقے سے ایک نیکیوں کی دنیا آباد ہوتی چلی جائے گی، اصلاح معاشرہ ہوتا چلا جائے گا. اور نفس کا تو مسئلہ ہمیشہ سے پر خطر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے خطرناک دشمن تمہارا نفس ہے. تو اگر اس زمانے میں نفس کو شکست دینا سب سے مشکل کام تھا، تو آج کے زمانے میں بھی سب سے مشکل کام نفس کو شکست دینا ہے. لیکن جب یہ ہر 12 مہینے کے بعد محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، یہ حسینیت اور یزیدیت کا معاملہ سامنے آتا ہے، فکر حسینی سامنے آتی ہے، تو یہ ایک طریقے سے ایک ریفریشر کورس ہے ہمارے لیے. ہم دوبارہ سے زندہ و جاوید ہو جاتے ہیں، ہم دوبارہ سے زندہ ہو جاتے ہیں، ہم دوبارہ سے سوچتے ہیں، ہم دوبارہ سے فکر کرتے ہیں، اور دوبارہ سے ہمارے اندر وہ ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اب جب بھی حق پر کوئی وقت آن پڑے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم سب سے آگے ہوں گے. بے شک. اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ غور و فکر کرنا، ریفلیکٹ کرنا، یہی سب سے اہم ستون ہے ہمارے دین کا. بار بار اگر ہم قرآن حکیم کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو اس کا ذکر ہوتا ہے. اگر ہم حدیث نبوی کی طرف حوالہ لیتے ہیں یا پھر سیرت نبوی کو دیکھتے ہیں، تب بھی ہمیں یہی اصول ملتے ہیں. اور تمام یہ جو ہمارے لیے علم کے پیکر ہیں، آل محمد کا خاندان
میدان اور یقیناً کربلا کا واقعہ یہ بھی ایک دفعہ پھر ہمیں اسی طرف لے کے چلتا ہے۔ پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو آخر میں علی بھائی ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، ثروت آپا بہت بہت شکریہ ہماری رہنمائی کرنے کا، دوبارہ ان چیزوں کو اور ان اسباق کو ہمارے سامنے رکھنے کا، کیونکہ مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ ہر سال جب آپ 9 اور 10 محرم کو واقعہ کربلا کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک نیا ہی سبق ملتا ہے، ایک نئی ہی جہد سمجھ میں آتی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کا۔ علی بھائی آپ کے کلام کے ساتھ آج پروگرام کا اختتام کریں گے۔ لوگوں کو سے یہی ریکویسٹ ہوگی تمام دیکھنے والوں سے کہ مجھے اور میری پوری ٹیم کو یاد رکھیں آج اپنی دعاؤں میں، خصوصاً کیونکہ شب عاشور کی بھی عبادات ہیں اور کل خاص طور پہ ہم یوم عاشور کا بھی ایک خصوصی پروگرام لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، علی بھائی بسم اللہ کیجیے۔ قضا سے آنکھ ملانا حسین جانتے ہیں، بقا کا سہرا سجانا حسین جانتے ہیں، لیوائے حمد کے چہرے پہ رونقوں کے لیے لہو کا رنگ چڑھانا حسین جانتے ہیں، ہزار لاکھ ہو دشمن فقط 72 سے یزیدیت کو ہرانا حسین جانتے ہیں، یزیدیت کو ہرانا حسین جانتے ہیں، نثار کر کے جوانوں کو اور بچوں کو خدا کے دین کو بچانا حسین جانتے ہیں، خدا کے دین کو بچانا حسین جانتے ہیں، اور نبی کے پاس نبی کے شوق شہادت کا پاس رکھنا ہے، نبی کے شوق شہادت کا پاس رکھنا ہے، ازل سے خواہش نانا حسین جانتے ہیں، ازل سے خواہش نانا حسین جانتے ہیں، اگر ہو تن سے جدا سجدہ محبت میں، اگر ہو تن سے جدا سجدہ محبت میں، جھکا کے سر نہ اٹھانا حسین جانتے ہیں، جھکا کے سر نہ اٹھانا حسین جانتے ہیں، نزول آیا تطہیر کا سبب کیا ہے، نزول آیا تطہیر
کیا ہے حجاب اس کے ہٹانا حسین جانتے ہیں حجاب اس کے ہٹانا حسین جانتے ہیں لٹا کے جانو جگر گزار کربل میں لٹا کے جانو جگر گزار کربل میں وفا کے دیپ جلانا حسین جانتے ہیں وفا کے دیپ